ہمارا پانی 100 سینٹی گریڈ پر کھولنے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان نشانیوں سے ہمیں دعوت دے رہا ہے. میرے بندو میری مان لو، زمین بھی میری مانتی ہے، سورج بھی میری مانتا ہے، چاند ستارے میری مانتے ہیں، تم بھی میری مان لو. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو اپنی چھوڑ دیں اور اللہ کی مان لیں، تو یہ جہان بھی حل، اگلا جہان بھی حل، یہ مسائل بھی حل، اگلے مسائل بھی حل. اور آگے کے مسائل زیادہ شدید ہیں یہاں سے. اور راستہ کیا ہے؟ اللہ کی ماننے کا راستہ کیا ہے؟ تو کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ. یہ ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اللہ ہمارے نبی معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا ثابت کر کے دی. تو یہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو ان تمام نبیوں سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. تو میں نے آپ کو یہ دے دیا ہے، قیامت تک آپ اور میں اکٹھے الگ نہیں ہو سکتے. آمنوا باللہ ورسولہ، یا میں قرآن سے بتانے لگا ہوں. یہ تو حدیث بتائی کہ اللہ نے کہا تو اور میں نام اکٹھا جدا نہیں. آمنوا باللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ فیؤتیہ اللہ من فضلہ ورسولہ. یہ سارے کا سارا قرآن سے چند آیات، بہت ساری آیات میں چند آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو اور میں ساتھ، تو اور میں ساتھ، تو اور میں ساتھ. اب جو اللہ تک جانا چاہتا ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے. ایک بدو آیا کہنے لگا یا محمد، ہمیں کہا ہاں. اب میری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ دیں گے اور تیرے دین پہ آ جائیں گے. کبھی کوئی باپ دادے کا طریقہ بھی چھوڑتا ہے؟ ہم کہا اچھا. اور تو کہتا ہے عرب کے فقیر بدو ایران بھی فتح کر لیں گے، شام بھی فتح کر لیں گے، روم فتح کر لیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی تو ہمیں ایران کی فتح کے خواب دکھاتا ہے. اچھا. تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھا دیے جائیں گے. بڑا قبروں سے اٹھ کے کوئی آیا؟ صاحب نے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، ایران بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا. باقی تیسری بات تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلا دوں گا. کہنے لگا میں نہ مانوں اور واپس چلا گیا. تو فتح مکہ پر سارا عرب مسلمان ہو گیا. تو کہنے لگا ایک بات پوری ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی لڑائی میں ایران ٹوٹ گیا اور یرموک کی لڑائی میں روم ٹوٹ گیا. ان دونوں کو شکست ہو گئی. تو کہنے لگا 2 پوری ہو گئی، تیسری بھی ضرور ہو جائے گی. پھر مسلمان ہو گیا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا. حضرت عمر اس کی زیارت کو اسپیشل جاتے، جب وہ مسجد میں آتا تو اس کا اکرام فرماتے. اور کس بات پر؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. جس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے پکڑ لیا اس کو جنت میں پہنچانے سے پہلے چھوڑے گا نہیں، جو پکا جنتی ہے. تو ہم گوجرے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی ذات سے چھڑا لو. دنیا کا بدترین غلام ہے جو اپنی طبیعت کا غلام ہو، بدترین غلام ہے جو نفس کا غلام ہو. غلامی بڑی بری چیز ہے، غلامی بڑی بری چیز ہے، غلامی سب سے گندی چیز ہے. اور اس غلامی میں سب سے گندی غلامی اپنے نفس کی غلامی ہے. میرے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع یقودہ، بئس العبد عبد هوى یضلہ، بئس العبد عبد رغبا یضلہ. سب سے گندا غلام ہے، سب سے گندا غلام ہے طبیعت کا غلام، نفس کا غلام، خواہش کا غلام، لذت کا غلام جو لذتوں پہ ایمان بیچ دیتا ہے، جو خواہشوں پہ ایمان بیچ دیتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ادھر سے ہاتھ چھڑا لو، قوم سے ہاتھ چھڑا لو، پیشے سے ہاتھ چھڑا لو اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ہار ڈال لو. یہ گجرے یہاں سجا لو. میرے رب کی قسم
آپ ہی آپ ہوگے دنیا اور آخرت میں عزت والے، ساری عزتیں آپ کے در پر جھک جائیں، آپ کے قدموں کو بوسہ دیں گی، دنیا کی عزتیں، آخرت کی عزتیں، دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں۔ لیکن یہ شرط ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آنا پڑے گا۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، آج تک کسی کو حبیب نہیں بنایا، ایک ہی حبیب بنایا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت میں کوئی انتہا نہ ہو، روز بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف ملاقات کا شوق رکھتا ہو اور کوئی اس کے دل میں تمنا مال کی نہ ہو اور کوئی تمنا نہ ہو۔ تو حبیب اور خلیل اور کلیم صرف ایک سطر میں فرق نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر تیرا کام آسان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، انہوں نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ جو بات کی دنیا ہے وہ میرا نام یاد رکھے، میرا نام بلند رہے، میرا نام اچھے ذکر سے آتا رہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی دے دیا، ہر نماز میں یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ اور پیچھے چلو، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا اور آدم بھول گئے۔ اب ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں تمہیں بتاؤں گا تو نہیں بھولے گا۔ پہلے ہی صفائی اللہ پیش کر رہا ہے، نہیں یہ نہیں بھولے گا، وہ بھول گئے تھے، یہ نہیں بھولے گا، یہ نہیں بھولے گا۔ نوح علیہ السلام کی ایک بات اچھی نہیں لگی تو ان کو قرآن میں تنبیہ کر کے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر بیٹے کے بارے میں دوبارہ دعا کی تو ممکن ہے آپ کی نبوت طلب کر لی جائے۔ اتنی سخت تنبیہ آئی۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے منافقین کو اجازت دے دی اور آپ کی طبیعت میں نرمی تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کا اظہار کیا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے، ان کو ساتھ لے کے جاتے، پھر یہ راستے سے واپس آتے تو سب کو ان کا پتہ چل جاتا کہ یہ ہیں برے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں آئی تو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تنبیہ فرمائی۔ لیکن یہ عجیب تنبیہ ہے، دیکھو نا، کسی کو بھی اگر ہم نے کوئی تنبیہ کرنی ہو تو پہلے ہم اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، پھر اس کو معاف کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا، چلو معاف کر دیا۔ پہلے تنبیہ کی جاتی ہے پھر معافی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قانون بدل دیا، اپنے حبیب کو معافی کا اعلان پہلے کیا، عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، معاف کرے گا، یہ نہیں کہا عفا اللہ، میرے حبیب میں نے تجھے معاف کر دیا، لما اذنت لہم، پر آپ کو منافقوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اتنا خوبصورت، اتنی محبت بھرا انداز ہے، اتنا محبت بھرا انداز ہے۔ فلا وربک، واہ واہ، یہ تو کمال، مجھے ہمیشہ یہ آیت پریشان کر دیتی ہے تو میں اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ فلا وربک، فلا وربک، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور یہاں کہہ رہا فلا وربک، فلا وربک، اللہ اپنی ذات سے باہر ہو کر پھر اپنی ذات کو اپنے حبیب سے منسوب کر کے پھر کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ لو بھائی اب اس کا ترجمہ کون کرے، اس کو سمجھائے کون؟ میں تو خود نہیں، میں چکر میں پڑ جاتا ہوں تو میں سمجھاؤں کیسے؟ تو یہاں یوں ہو رہا ہے، یہ آیت یوں بنا ایسے سامنے آ رہی کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا بھی نہیں، کسی کا نہیں، میں صرف تیرا ہوں۔ ہاں جو یہ چاہیں کہ میں ان کا بھی بن جاؤں، ان کا بھی بن جاؤں، تو پھر کیا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر وہ تیرے فیصلوں پہ ان سے کہو تیرے فیصلوں پہ سر جھکا دیں، تیری سنتوں کے غلام بن جائیں، غلام نبی بن جائیں۔ میں روزانہ کہہ رہا ہوں غلام نبی بن جاؤ، غلام نبی، ادھر نام کے بہت سارے بیٹھے ہوں گے، غلام رسول بھی بیٹھے ہوں گے، غلام نبی بھی بیٹھے ہوں گے، کام ایک بھی غلامی کا نہیں ہوگا، خالی نماز میں نہیں پڑھتے ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا وربک، تیرے رب کی، مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان، اور میں تیرا ہی ہوں اور کسی کا نہیں ہوں۔ ہاں کوئی اور یہ چاہے کہ میں اس کا بن جاؤں تو اسے کہو مان جاؤ میرے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ اسے اگلی بات بتاؤں، خالی یہ نہیں جیسے بیچارے پولیس والے اپنے افسر کی مانتے ہیں، ان کا ماننے کو دل تو نہیں کر رہا ہوتا، یا کلر کے بیچارہ ہیڈ کلر کی مانتا ہے، یا چھوٹا افسر بڑے افسر کی مانتا ہے، وہ تو دل سے راضی نہیں ہوتے۔ مسئلہ ہے نوکری کا، اللہ تعالیٰ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے پر دل سے راضی ہو جائیں، اندر میں خوشی سے راضی ہوں گے، پھر میں انہیں اپنا محبوب بناؤں گا، ورنہ کسی کو بھی نہیں بناؤں گا۔ تو بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، طریقہ کیا؟ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ میں صرف قرآن سے سیرت بتا رہا ہوں، صرف قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا قرآن میں کیسے ہمارے نبی کو اجاگر کیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تتبع الہویٰ، اے داؤد میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، دیکھو تم خواہش کی غلامی نہ کرنا۔ اور اللہ ہمارے نبی کی صفائی پیش کر رہا ہے، ما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی تو غلامی کا بول، خواہش کا تو بول ہی نہیں بولتا، خواہش کے پیچھے کیسے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے کوہ طور پر، اللہ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اوہ یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں یہ ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، پورے قرآن میں اس آیت کا بدل کوئی نہیں ہمارے نبی کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سارے جان سے کہتا مجھے راضی کرو، میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے، آپ کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، کچھ کیسی جلسہ تو ہے نہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے نہ کسی مطلب کا مسئلہ ہے، ہم سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ کہہ رہے سارے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ کا نبی دوزخ میں ڈالنے نہیں آتا، اللہ کا نبی جنت میں لے جانے کے لیے آتا، اور ہم ایک دوسرے کو دوزخ میں ڈال رہے، تو بھی ٹھیک نہیں، تو بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے کون دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندوں مجھے راضی کرو، میرے بندوں مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ جو کہتا ہے مجھے راضی کرو وہ کہتا ہے اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا۔ یہ ہے شان کی بلندی، میں تجھے راضی کروں گا، تجھے راضی کرنا ہے میں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میرے مولا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے اہل بیت محمد میں نے تم کو گناہوں سے پاک کر دیا، پاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کو بچا لے، پاک کر لے، اور اللہ اپنے نبی کو خوشخبری دے رہا ہے میں نے انہیں پاک کر دیا، میں نے انہیں دھو دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ میرے پاس خبر لایا ہے۔ کیا خبر لایا؟ اور یوں کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو ہے حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا نام رکھا؟ یہ حرب کا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو بیٹی کیا نام رکھا؟ یہ حرب کا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام آج تک کسی کے نہیں رکھے، یہ میرے بچوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے۔ پہلے دو ہستیاں جن کو حسن کا نام ملا اور حسین کا ملا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لاڈلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لاڈلے بلکہ شاہ سوار۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا میں کوئی شاہ سوار ایسا نہیں ہے جن کو جو ان جیسا ہو، کوئی گھوڑے پہ سوار ہوا، کوئی ہاتھی پہ سوار ہوا، کوئی جہاز پہ سوار ہوا، یہ وہ دو سوار ہیں جو نبی کی کمر پہ سوار ہوئے۔ تو اب ایسے سوار ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ ایسے ہو جاتے دونوں ہاتھ زمین پہ اور گھٹنے ٹیک کر آیا بھائی، دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے، پھر کمرے میں ایسے گھومتے گھومتے چکر لگایا کرتے تھے، اس طرح چکر لگا۔ تو بھائی ایسے سوار کہاں سے آئیں گے؟ پھر ایک دفعہ آپ رات کو حضرت فاطمہ جگاتی تھے تو بچے سو رہے تھے پہلی بھی، تو حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے کہا اماں پانی، تو فاطمہ اٹھی پانی پلانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کو لٹا دیا،
سامنے گھڑے میں پانی ہے، پانی نہیں پلایا، گلاس اٹھایا باہر نکلے، باہر ایک بکری تھی حضرت علی کی جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، کچھ تھن، آپ نے اس کو ایسے ہاتھ پھیرا، اس کے سارے تھن دودھ سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر آئے، جس میں حضرت حسین بھی اٹھ